مغرور بادشاہ اور احمدی شہزادی۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت ہی مغرور اور خود غرض تھا۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ساتوں بیٹیاں بہت ہی خوبصورت تھیں اور بادشاہ سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام شہزادی نور تھا، خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت ہی عقل مند، رحم دل اور نیک سیرت تھی۔ بادشاہ جب بھی خوش ہوتا تو اپنی ساتوں بیٹیوں کو ایک قطار میں کھڑا کرتا اور پوچھتا، بتاؤ تم کس کا کھاتی، اوڑھتی اور پہنتی ہو؟ 6 بیٹیاں یک زبان ہو کر بولتی، ابا حضور، ہم آپ کا کھاتی ہیں اور آپ کا ہی پہنتی ہیں۔ لیکن سب سے چھوٹی بیٹی بولتی کہ مجھے اللہ کھلاتا ہے اور میں اپنے نصیب کا اوڑھتی اور پہنتی ہوں۔ بادشاہ کو اس پر بہت غصہ آتا۔ ایک دن جب بادشاہ بہت خوش تھا تو اس نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور ایک قطار میں کھڑا ہونے کو حکم دیا۔ بادشاہ نے باری باری اپنی تمام بیٹیوں سے یہ پوچھا کہ تم کس کا کھاتی ہو اور تم کس کا اوڑھتی پہنتی ہو؟ سب نے باری باری یہی جواب دیا، ابا حضور، ہم آپ کا کھاتی ہیں اور آپ کا ہی اوڑھتی پہنتی ہیں۔ جب چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ میں اللہ کا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا اوڑھتی اور پہنتی ہوں۔ بادشاہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا کیونکہ بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی تعریف کرے، لیکن جب اس نے ایسا نہ کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 8 دن تک میں اس کو کھلاتا رہا، پلاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا رہا۔ یہ احسان فراموش ہماری شان میں گستاخی کرتی رہی۔ آج ہم اس گستاخ کو سزا ضرور دیں گے۔ اس کو ہماری نظروں سے دور لے جاؤ اور جنگل میں چھوڑاؤ۔ میں دیکھوں تو صحیح یہ کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے، اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ اس کو بہت بھروسہ ہے اپنے رب پر اور نصیب پر۔ شہزادی سے سارے زیورات واپس لے لیے جائیں اور اس کو پھٹے پرانے کپڑے پہنا کر جنگل میں چھوڑ آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر شہزادی نور سے ہر چیز لے لی گئی۔ شہزادی بادشاہ کے اس حکم پر بالکل خاموش رہی اور پرسکون رہی، کیونکہ اس کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں اس کی مدد ضرور کریں گے۔ بالآخر سپاہی شہزادی کو جنگل چھوڑ آئے۔ شہزادی جنگل میں تنہا گھومتی رہی یہاں تک کہ وہ گھنے جنگل میں پہنچ گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک بوسیدہ سی جھونپڑی پر پڑی۔ جھونپڑی کے سامنے ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنے ویران جنگل میں یہ جھونپڑی کس کی ہو سکتی ہے۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا آدمی ایک چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے کہ کوئی مجھے پانی پلا دے۔ لیکن ویران جنگل میں کون ہو سکتا تھا جو اس کو پانی پلاتا؟ شہزادی نے جب یہ دیکھا تو جلدی سے ادھر ادھر پانی کا برتن تلاش کرنے لگی۔ کونے میں اسے پانی کا گھڑا نظر آیا۔ گھڑے سے اس نے گلاس میں پانی نکالا اور بوڑھے آدمی کو پلایا اور پھر جھونپڑی کو صاف کیا۔ بوڑھا آدمی بہت خوش ہوا اور اسے دوائیں دینے لگا۔ بوڑھے آدمی نے شہزادی سے پوچھا، تم کون ہو بیٹی اور اس ویران جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ شہزادی نے سارا قصہ بوڑھے آدمی کو سنا دیا۔ بوڑھے آدمی نے شہزادی سے کہا، گھبراؤ نہیں بیٹی، تم نے اللہ پر بھروسہ کیا، دیکھنا تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوگا۔ اور پھر بوڑھے آدمی نے کہا، بیٹی میں صبح کسی کام سے شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن بعد واپس آؤں گا۔ تم اس جھونپڑی میں رہو، یہاں تمہاری ضرورت کے کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے۔ پاس میں ایک ندی ہے، تم وہاں سے پانی لا سکتی ہو اور باہر ایک بکری بندھی ہوئی ہے، اس سے تم دودھ حاصل کر سکتی ہو۔ تم اس جھونپڑی میں آرام سے رہ سکتی ہو، تمہیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بوڑھا آدمی صبح ہوتے ہی شہر چلا گیا۔ شہزادی جھونپڑی میں اکیلی رہ گئی۔ وہ پانی ندی سے لے آتی اور دودھ جب بکری کا نکالتی تو آدھا پیالہ اپنے پاس رکھ لیتی اور باقی دودھ جھونپڑی کے باہر رکھ دیتی تاکہ کوئی بھوکا پیاسا جانور اگر یہاں آئے تو وہ اس سے اپنا پیٹ بھر لے۔ صبح جب وہ دیکھتی ہے کہ پیالہ تو خالی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بہت قیمتی پتھر پڑا ہوا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا، یہ کون ہو سکتا ہے جس نے اس کے لیے اتنا قیمتی پتھر رکھ دیا ہے، جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہے؟ اس سے میرا نصیب تو واقعی ہی بدل سکتا ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا۔ رات میں پھر اس نے دودھ کا پیالہ جھونپڑی سے باہر رکھ دیا اور خود چھپ گئی۔ جب بہت رات ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک سانپ وہاں آ رہا ہے۔ سانپ نے وہ دودھ کا پیالہ پیا اور پھر اپنے منہ سے ایک قیمتی پتھر نکال کر رکھ دیا اور پھر چلا گیا۔ اب وہ شہزادی نے سوچا کہ ضرور یہ سانپ بھوکا تھا۔ خوش ہو کر اس نے یہ پتھر انعام کے طور پر رکھ دیا ہے۔ ہر رات کو شہزادی دودھ کا پیالہ رکھتی، اس لالچ میں نہیں کہ اسے قیمتی پتھر ملے گا بلکہ اس لیے کہ بھوکا پیاسا سانپ اپنا پیٹ بھر لے گا۔ 7 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے پاس 7 قیمتی پتھر جمع ہو گئے تھے۔
وہ بوڑھا آدمی 8ویں دن شہر سے لوٹا تو شہزادی نے سارا واقعہ اسے سنا دیا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، بیٹی، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ اگلی صبح شہزادی نے وہ 3 قیمتی پتھر بوڑھے آدمی کو دیے اور کہنے لگی، بابا جی، آپ اس کو شہر جا کر بیچ دیں اور آتے ہوئے اپنے ساتھ مزدوروں کو لے آئیں۔ اب ہم اس جھونپڑی کی جگہ محل تعمیر کروائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگل چھوٹا سا شہر بن جاتا ہے۔ آس پاس سے غریب اور بے سہارا لوگ وہاں آ کر بس جاتے ہیں اور ہر کسی کو اپنے پاس کام دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی شہرت اس کے باپ بادشاہ کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ ایک شہزادی بہت ہی امیر اور رحم دل ہے۔ بادشاہ نے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو پیغام دے کر بھیجا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے اس شرط پر ملنے کا پیغام قبول کر لیا کہ بادشاہ سلامت اپنے تمام بیٹیوں کے ساتھ تشریف لائیں۔ بالآخر بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ شہزادی سے ملنے آتا ہے تو شہزادی سب سے ملتی ہے، لیکن نقاب میں، اور ان سب کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ وہ اسی رنگ کا لباس پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور شہزادی کے انداز نے بادشاہ کو بہت متاثر کیا۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا، بیٹی، ہم تمہارے باپ کی عمر کے ہیں اور تم ہم سے یہ پردہ کیوں؟ بادشاہ نے بہت اصرار کیا تو شہزادی کہتی ہے کہ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ پاس بیٹھی ہوئی شہزادی کی بہنیں آپس میں کہتی ہیں، ابھی اتنی تو تیار ہے، اب کتنا تیار ہونا چاہتی ہو؟ شہزادی واپس جاتی ہے اور کچھ دیر بعد ایک لڑکی خستہ حال میں اندر داخل ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر۔ میں نے سوچا کہ تمہیں جنگلی جانوروں نے کھا لیا ہوگا۔ تم کیسے اس شہزادی کے پاس آئی؟ شہزادی نے کہا، ابا حضور، وہ شہزادی میں ہی ہوں اور یہ محل اور شان و شوکت میری ہی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کھلاتا ہے اور میں اپنی قسمت کا کھاتی اور اوڑھتی اور پہنتی ہوں۔ آج اس نے مجھے اس قدر نوازا ہے کہ میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اپنے کیے پر شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ بہنیں بھی اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور شہزادی نے آگے بڑھ کر سب کو اپنے گلے لگا لیا۔